بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں کچھ ایسے تجربے ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی روزی صرف اس کی محنت سے نہیں بلکہ نیتوں سے بھی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر نوالا صرف پیٹ نہیں بھرتا، روح پر بھی اثر کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیں ایک عجیب سا مگر صدیوں سے چلتا آ رہا ایک اصول بتایا: ہر جگہ کا کھانا برکت نہیں دیتا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں 4 ایسے لوگوں کی جن کے یہاں کبھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ وجہ ایسی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہو۔ نمبر 1، جس شخص کی روزی حرام سے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حلال اور پاک چیزوں کا استعمال کرو۔ بزرگان دین کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے: جس کی روزی حرام ہو اس کا کھانا روح کو بے چین کر دیتا ہے۔ حرام سے کمایا ہوا مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہو، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اس سے بنا ہوا کھانا انسان کے دل پر سیاہی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر کسی نے سور کا دھندا کیا ہو، سود سے پیسہ کمایا ہو، جھوٹ سے پیسہ کمایا ہو، یا دھوکہ دے کر پیسہ کمایا ہو، یا حرام تجارت سے پیسہ کمایا ہو، تو اس کے گھر کا کھانا صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی بے حال کر دیتا ہے۔ اس سے انسان میں نماز میں سستی، دل میں سختی، غیر ضروری غصہ، گھر میں ناپاک ہوا سب پیدا ہوتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، حرام مال سے 2 روٹی بھی کھاؤ تو 40 دن تک دعاؤں میں اثر کم ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے یہاں کھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ جس میں روزی حرام اس میں نوالے میں ظاہری لطف ہوتا ہے لیکن برکت کا نور نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس شخص کا دل بغض اور کینہ یعنی کہ دشمنی سے بھرا ہو۔ یہ بات بہت ریئر ہے، مگر علم نفسیات اور اسلامی صوفیانہ تعلیم دونوں اس پر متفق ہیں۔ اگر کوئی شخص اندر سے نفرت، دشمنی، حسد یا کینہ رکھتا ہو تو اس کے اندر کا زہر اس کے کھانے پر بھی اثر کرتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، جس کے دل میں زہر ہو اس کے ہاتھ کی روٹی میں بھی بے چینی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، کبھی کسی کے گھر جا کر کھانا کھاتے وقت اچانک دل بوجھل ہو جائے، من اداس ہو جائے، موڈ اچانک خراب ہو جائے۔ یہ سب بے معنی نہیں بلکہ علم قلب کے مطابق دل کی حالت غذا پر اثر کرتی ہے، اور غذا پھر روح پر اثر کرتی ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے یہاں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جن کے دل میں کینہ ہو، کیونکہ ان کا نوالا ظاہر میں گرم ہوتا ہے، باطن میں ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کی روح کو بے جان کر دینے والا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، جس کے گھر میں غیبت، چغلی اور بد زبانی روز کا معمول ہو۔ بزرگوں کا ایک پرانا قاعدہ ہے، جس گھر میں زبان کی حفاظت نہ ہو اس گھر میں برکت نہیں رہتی۔ غیبت اور چغلی صرف گناہ نہیں، یہ ایک روحانی آفت ہے جو گھر کی ہوا تک کو بدل دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں رحمت کا نور کم، نفقات بڑھتی ہے، ہوا میں بے عزتی کا بوجھ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ وہاں کھانا کھاتے ہو تو آپ وہ ہوا، وہ محسوسات، وہ انرجی اپنے اندر اتار لیتے ہو۔ ایک بزرگان دین نے کہا تھا، غیبت کرنے والے کی روٹی کبھی روح کو سکون نہیں دیتی۔ یہ بات عام نہیں مگر صدیوں کا تجربہ ہے۔ اسی لیے ایسے گھر میں کھانے سے پرہیز کرے جہاں لوگ دوسروں کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ وہ روٹی پیٹ بھرتی ہے، دل کو خالی کر دیتی ہے۔ نمبر 4، جس گھر کا مالک لوگوں کا حق مارتا ہو۔ اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر یہ علم الاخلاق کا ایک بہت گہرا قانون ہے۔ اگر کسی نے محنت کش کا پیسہ دبایا ہو، قرض چھپایا ہو، کسی کا حق روکا ہو، کسی مظلوم کا پیسہ چھینا ہو، تو اس کا کھانا روحانی طور پر سخت ہو جاتا ہے۔ صوفیات کہتے ہیں، مظلوم کی آہ غذا کو زہر بنا دیتی ہے۔ ایسے گھر کا کھانا انسان کے اندر ایک عجیب سی بے حسی، بے رحمی اور روح کا سوکھاپن پیدا کرتا ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا، جس گھر میں ظلم کا پیسہ آئے وہاں کی روٹی سے کبھی نور پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے یہاں نہ کھانا، نہ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ ان کے گھر کا نوالا بھی درد اور ظلم کا بوجھ لے کر آتا ہے۔ دوستو، رزق صرف کھانا نہیں ہوتا، یہ ایک امانت ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، ایک روحانی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیں یہ 4 نصیحتیں دی: حرام روزی والے کے یہاں مت کھانا، کینہ اور حسد والے کے یہاں مت کھانا، غیبت اور چغلی کرنے والوں کے یہاں مت کھانا۔
ظلم کرنے والوں کے یہاں مت کھانا، کیونکہ یہ نہ صرف پیٹ کو بلکہ زندگی کو بھی بدل دیتے ہیں۔ آخر میں ایک جملہ یاد رکھنا، پاک رزق پاک زندگی بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام رزق سے نفرت عطا فرمائے، حرام رزق کے ایک نوالے سے بھی ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔